حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں، حج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، دوست احباب رفقا آپ کے ساتھ تھے، راستے کے اندر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے دوستوں سے کہا کہ تم قریب کی بستی کے اندر جاؤ اور وہاں سے کچھ سامان توشہ زادرہ لے کے آؤ۔ دوست احباب چلے گئے۔ سلیمان بن یسار اپنے کمرے کے اندر خیمے کے اندر اکیلے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جنگل کے اندر بکریاں چرانے والی ایک عورت آئی اور خیمے کے دروازے کے پاس پردے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے اشارہ کیا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سمجھا کہ شاید اس عورت کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے پاس روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میں نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس خاتون کو دینا چاہا تو خاتون نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں لیتی۔ تو میں نے کہا آئی کی ہو؟ تو اس خاتون نے اشارہ کر کے بتلایا کہ جو عورت ایک مرد سے چاہتی ہے میں اس خواہش کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا شیطان نے اس عورت کو اپنے جال کے اندر پھنسا کر اپنا غلام اور قیدی بنا کے میرا حج خراب کرنے کے لیے میرے خیمے کی طرف بھیج دیا۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ وہ خاتون بھی رونے پہ مجبور ہو گئی، حتیٰ کہ خاتون وہاں سے واپس چلی گئی۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ صرف اللہ کے سامنے روئے تھے، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے دروازے پہ دستک دی تھی، اللہ سے رابطہ کیا۔ سلیمان بن یسار کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ لگ جاتی ہے، ان کی جو ہی آنکھیں بند ہوئی تو خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سلیمان آپ نے تو بہت بڑا کام کر کے دکھا دیا۔ سلیمان بن یسار نے کہا اللہ کے نبی کام تو آپ نے دکھایا تھا جب آپ کی بھرپور جوانی تھی، حسن و جمال تھا، زلیخا کے گھر کے اندر وقت گزار رہے تھے تو زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، آپ اپنے آپ کو بچانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سلیمان میں تو اللہ کا نبی تھا، میں تو اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کی غیبی مدد میرے ساتھ تھی، لیکن آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا جو وقت کا پیغمبر کیا کرتا تھا۔ آپ تو پیغمبر بھی نہیں ہے، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی زمانوں کے بعد کے ہیں۔ آپ نے کام کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، صرف آپ گناہ سے نہیں بچے بلکہ آپ نے اس خاتون کو بھی گناہ سے بچا لیا۔ تو سلیمان بن یسار نے اپنے آپ کو روکا، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پایا، خواہشات کو کنٹرول کیا، خواہشات کو کنٹرول کرنے کے بعد اللہ کے سامنے روئے۔ یہ انہوں نے عمل کیا تھا، یہ انہوں نے محنت کی تھی۔ جب یہ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مدد متوجہ ہو گئی اور اللہ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر کے اندر ہے، زلیخا نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی اور گناہ کے ارادے سے یوسف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تنہائی ہے، خلوت ہے، کمرے کے اندر ایک خاتون ہے، شہزادی ہے، ملکہ ہے اور میں بھی جوان ہوں، گناہ کے ارادے سے خاتون نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب یہاں پہ پورے بیان کا لب لباب سمجھ لیں۔ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو وہیں پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے اللہ اس عورت کو مجھ سے دفعہ دور کر دے، اللہ اس عورت کے ہاتھوں کو شل کر دے، اللہ اس عورت کے پاؤں کو زمین میں دھنسا دے۔ اللہ کے نبی دعا کر سکتے تھے، بد دعا دے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف پہنچے تو دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، یوسف علیہ السلام بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تم یوسف کی طرح تھوڑی سی محنت کرو، یوسف کی طرح عمل کرو، پھر دیکھو جو مدد میری یوسف علیہ السلام کے اوپر آئی تھی وہ مدد تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ بھاگنا یوسف کا کام تھا اور دروازے کھولنا رب کا کام تھا۔ ہمیں گناہ کا موقع مل جاتا ہے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب تھوڑی سی محنت کریں گے میرا اللہ اس وقت بھی بچائے گا، اللہ تعالیٰ بعد کے اندر بھی اس گناہ سے بچا لیں گے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کچھ نہ کچھ اعمال اور محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اعمال اور محنت کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنی طرف سے کوشش کر لی، میرے بندے نے اپنی طرف سے محنت کر لی، جب بندہ اپنی طرف سے کوشش کر لیتا ہے، محنت کر لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب بندے کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو چکا ہے، میرے بندے نے اپنے حصے کا کام کر لیا اور میں اپنے حصے کا کام کروں گا۔ اس لیے جب بندہ محنت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ انسان کسی کام کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، جب بندہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس نے محنت کی ہے، عمل کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ وغیرہ ہم سے نہیں ہوتا،